اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی آنکھوں میں روحانی پردوں کا تذکرہ جو انسان کو اس کی محنت کے بقدر خدا تعالیٰ کی عنایت ہوتی ہے۔ ان پردوں کی تعداد تقریباً 7 ہے۔ بندہ جتنی زیادہ روحانیت پر محنت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کو باطنی اعتبار سے کھول دیتے ہیں۔ 4 پردے جن کا تعلق 4 عناصر سے ہوتا ہے اور 3 پردے جو بہت ہی خاص ہوتے ہیں۔ یہ تینوں پردوں کا تعلق روحانیت سے جڑا ہوتا ہے، اور جو 4 پردے ہیں ان کا تعلق عالم ناسوس سے یعنی مادی دنیا سے ہوتا ہے، اور یہ 4 پردے ہر انسان کو حاصل ہوتے ہیں صحیح عقل و دانشمندی استعمال کرنے پر، کیونکہ انسان کو اللہ رب العزت نے 4 چیزوں سے پیدا فرمایا ہے، یعنی 4 عناصر: آگ، ہوا، پانی، مٹی۔ اور اس انسانی جسموں کے اندر جو ایک اہم چیز ہے وہ ہے روح۔ اس لیے روحانی پردے تقریباً 3 ہیں جو ہر انسان کو حاصل ہو نہیں پاتے۔ یہ پردے انہی انسانوں کو حاصل ہوتے ہیں جو روحانی طور پر محنت کرتے ہیں۔ جب انسان کو روحانی قوت بڑھنے لگتی ہے تو اللہ رب العزت بندے کی آنکھوں کو مادیت سے آگے گزار کر یعنی عالم ناسوس سے عالم ملکوت کی جانب ترقی ہوتی ہے۔ اس وقت اللہ رب العزت اس بندے پر روحانی پردوں کو کھولنا شروع کر دیتے ہیں، جن میں پہلا روحانی پردہ قیافہ شناسی کا پردہ ہوتا ہے۔ اس پردے کا رنگ پیلا ہوتا ہے جسے پیلا دیدہ کہتے ہیں۔ یہ روحانی پردہ لطیفہ قلب کا پردہ ہوتا ہے جو آنکھوں پر کھلتا ہے۔ یہ پردہ شناخت انسانی کے لیے کام آتا ہے، اور لطیفہ قلب کا تعلق عالم ملکوت سے ہوتا ہے۔ اس لیے اس بندے پر عالم ملکوت کے خواص و اسرار کو اللہ رب العزت کھول دیتے ہیں، جس کو بندے اپنے سینے میں یہ کیفیت کو محسوس کرتا ہے۔ اور دوسرا روحانی پردہ حقیقت کا پردہ ہوتا ہے۔ اس پردے کا رنگ سرخ ہوتا ہے جسے سرخ دیدہ کہتے ہیں۔ یہ روحانی پردہ لطیفہ روح کا پردہ ہوتا ہے جو آنکھوں پر کھلتا ہے۔ یہ پردہ جن اللہ رب العزت کے خاص بندوں کو عنایت ہوتا ہے، ان بندوں کو انسانی جسم میں موجود روح نظر آتی ہے، یعنی انسانی روحانی اعتبار سے کیا ہے، ان سب روحانی حالات کو اللہ رب العزت ان خاص بندوں پر ظاہر فرما دیتے ہیں، اور لطیفہ روح کے خواص و اسرار کو بھی اللہ رب العزت اس بندے پر کھول دیتے ہیں۔ اور تیسرا جو روحانی پردہ ہوتا ہے اس کا تعلق لطیفہ سر سے ہوتا ہے۔ اس پردے کا رنگ سفید ہوتا ہے۔ اس پردے میں اللہ رب العزت بندے پر اپنے اسرار کا دروازہ کھول دیتے ہیں، اور اس لطیفے کے بھی اسرار و خواص بھی کھل دیتے ہیں۔ اور لطیفہ سر کا تعلق عالم لاہوت سے ہوتا ہے، اور بندہ جتنے زیادہ آگے کے لطیفہ یعنی اخفاء، خفی نفس اور قلابیہ پر محنت کرتا ہے، اس طرح ان لطیفوں کا پردہ بھی آنکھوں میں کھلتا چلا جاتا ہے۔ ان لطیفے کے خواص و اسرار بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ بندہ زندگی میں جتنے ان لطائف پر محنت کرے گا اتنا ہی
ان اسراروں سے واقف ہوتا چلا جائے گا۔ بہت سارے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر پوری زندگی پر کوئی نہ کوئی یہ روحانی پردوں میں سے پردہ آنکھوں میں عطا کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے جن پردوں کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ پڑھنے سے نہیں حاصل ہوتے ہیں، بلکہ ان کے لیے مستقل محنت و مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، یعنی یہ راستہ مجاہدوں سے طے کیا جاتا ہے اور ان تمام چیزوں کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ نہ جا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل دانش ہے، ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی۔ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، آہ کے دیدہ دل سے واہ کرے کوئی۔ انسان کس روحانی بگاڑ سے انسانی روح حیوانی شکل اختیار کر لیتی ہے، جو اللہ رب العزت کے خاص بندوں کو نظر آتی ہے، جس کو ہم نے اوپر بیان فرما دیا ہے، وہ شکلیں یہ ہیں: لالچ اور لوس حسود کتے، شرمناک حیوانیت سے سور، حماقت سے گدھے، شیطانیت سے سانپ، بچھو، تکلیف دینے کی فطرت وغیرہ وغیرہ۔ اور بھی شکلیں تبدیل ہوتی ہیں، ان برائیوں کے سبب انسانی روح میں حیوانی اشکال میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔